السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں نہال بینی میرا سجاد ایپیسوڈ نمبر 69۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے، ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے وقت کو ضائع کیے بغیر ہم اس ناول کو آگے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد پاکستان۔ رات ابھی عجیب خاموشی اوڑھے بیٹھی تھی، جیسے ہر شور، ہر ہنگامہ، ہر چیخ کہیں دب کر رہ گئی ہو، اور اسی خاموشی کے درمیان ایک پرانی سی چھت پر زنگ آلود رنگین کے ساتھ دو کرسیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی میز رکھی تھی جس پر آدھی خالی بوتل اور دو گلاس پڑے تھے۔ کرسی پر بالاج اور میخائیل بیٹھے تھے، کئی برسوں کی دوستی، اعتماد، زرمینہ کے قتل کے بعد کی بکھری ہوئی دنیا کے فاصلوں اور خون کے رشتے کے انکشاف کے بعد آمنے سامنے، مگر پھر بھی بہت دور۔ بالاج نے گلاس اٹھایا اور ہاتھ میں گھماتا رہا، اس کی نظریں نیچے شہر کی روشنیوں پر جمی تھیں، جبکہ میخائیل گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں بلا کی سختی تھی، لیکن بالاج جانتا تھا اس سختی کے پیچھے ایک ادھورا پن اور خلا ہے۔ عجیب بات ہے نا، ہم دونوں جس کی تلاش میں پاکستان آئے تھے وہ ایک ہی شخص نکلا، اور آخر میں ہم ہی ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ برات، وہ ایک دوسرے کو بھائی ہی مانتے تھے، اسی لیے کبھی برادر اور کبھی برات ان کی گفتگو کا حصہ ہوتا۔ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے، سچ آخر میں آ کر سب کچھ خراب کر دیتا ہے، یا ہمیں وہ دکھا دیتا ہے جس سے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہاں کوئی جواب ڈھونڈ رہا ہو۔ اور تم کس سے بھاگ رہے تھے میخائیل؟ سچ سے، مجھ سے، یا خود سے؟ میخائیل نے آسمان سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا۔ میں کسی سے نہیں بھاگ رہا تھا، اس نے دھیمی مگر بھاری آواز میں کہا۔ میں صرف سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم اسے سروائیو کرنا کہتے ہو، لیکن میں اسے اسکیپزم سمجھتا ہوں۔ ہم نے زرمینہ کے لیے قسم کھائی تھی، ہم زرمینہ کے لیے پاکستان آئے تھے، کیا تمہیں یاد ہے؟ ہم نے کہا تھا کہ جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، ہم نے کہا تھا کہ ہم ساتھ رہیں گے ہر حال میں، اور پھر تم غائب ہو گئے۔ تم نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا میخائیل، ایک بار بھی نہیں؟ اگر میں رکتا تو میں تمہیں مار دیتا، اس نے آخر کار کہا۔ بالا ساکت رہ گیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ ہم بھائی تو میرے اندر بہت کچھ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تمہیں گلے لگاؤں یا گولی مار دوں، کیونکہ تم وہ انسان ہو جس سے میری زندگی کا کوئی بھی پہلو ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ بالاج کچھ لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، چھت پر چلتی ہوا ٹھنڈی تھی، مگر دونوں کے درمیان بیٹھا ہوا سچ اس سے کہیں زیادہ سرد تھا۔ میخائیل کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ کافی دیر سے خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ تو تم چلے گئے کیونکہ تمہیں لگا اگر تم رکے تو تم مجھے مار دو گے؟ بالاج بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میخائیل تلخی سے ہنسا۔ تمہیں لگتا ہے یہ اتنا آسان تھا؟ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں نے اپنی پوری زندگی ایک سچ کے ساتھ گزاری، ایک ہی سچ کہ میں اکیلا ہوں، کہ میرا کوئی خاندان نہیں، اگر کوئی میرا ہے تو وہ تم اور زرمینہ تھے، اور پھر ایک دن مجھے پتا چلتا ہے کہ تم میرے بھائی ہو، میرا خون، اور وہ بھی اس آدمی کے ذریعے جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت تھی۔ تم جانتے ہو اس احساس سے زیادہ گھٹیا کچھ نہیں ہوتا کہ تم جس آدمی سے نفرت کرتے ہو اس کا خون تمہارے اندر بہہ رہا ہو۔ مجھے لگا جیسے میری پوری ساخت جھوٹ تھی، اور اگر میں نے یہ سچ مان لیا تو میں خود سے بھی نفرت کرنے لگوں گا۔ تو تم مجھ سے نفرت کرتے ہو؟ افسوس سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کوشش کی تھی، خدا کی قسم میں نے بہت کوشش کی تھی، کیونکہ نفرت آسان ہوتا ہے۔ اگر میں تم سے نفرت کر لیتا تو سب آسان ہو جاتا۔ میں تمہیں زمان گل کا بیٹا سمجھ کر چھوڑ دیتا، تمہیں بھی انہی لوگوں جیسا سمجھتا جنہوں نے زرمینہ کو مارا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ تم ویسے نہیں تھے۔ تم وہ تھے جس کے ساتھ ساری زندگی گزری تھی، ایسے کیسے نفرت ہو جاتی؟ اس کی آواز بھررانے لگی۔ تم وہ انسان تھے جو میرے ساتھ بیٹھ کر میری ماں کے لیے رویا تھا، میری بہن کے لیے رویا تھا۔ تم وہ انسان تھے جس نے میرے ساتھ قسم کھائی تھی کہ ہم اسے انصاف دلائیں گے۔ تم وہ انسان تھے جس نے میری زندگی میں پہلی بار مجھے یہ احساس دیا تھا کہ میں واقعی اکیلا نہیں ہوں۔ پھر کیوں چلے گئے؟ میخائیل نے آنکھیں بند کر لی۔ کیونکہ میں کمزور ہوں، اس نے ایسے کہا جیسے اس سے زیادہ ذلت والی کوئی بات نہ ہو۔ کیونکہ میں تمہیں دیکھتا تھا تو مجھے غصہ بھی آتا تھا، اور محبت بھی۔ کیونکہ میں تمہیں دیکھتا تھا تو مجھے زرمینہ یاد آتی تھی، اور پھر وہ آدمی بھی یاد آتا تھا جو ہمارا باپ ہے۔ کیونکہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ تم میرے بھائی ہو یا میرے دشمن۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔ بالاج اسے دیکھے گیا،
اور شاید تم نہیں جانتے، میں نے واقعی ایک رات بندوق اٹھا لی تھی، تمہارے سمیت تمہارے پورے خاندان کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں تمہارے کمرے تک آیا تھا، تم سو رہے تھے، میں کافی دیر دروازے پر کھڑا رہا۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں ابھی ٹریگر دبا دوں تو میرے اندر کا شور ختم ہو جائے گا اور میں تمہیں کھو دوں گا۔ بالاج کا سانس رک سا گیا۔ میخائیل اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ اعتراف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں کیے جاتے۔ مگر پھر میں نے تمہیں دیکھا اور مجھے یاد آیا کہ تم وہی لڑکے ہو جس کے ساتھ میں نے لندن کی گلیوں میں آوارہ گردی کی تھی، کالج یونیورسٹی بنک کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی، خود پر ترس آ گیا تھا، اس لیے میں چلا گیا کیونکہ اگر میں رکتا تو یا تو میں تمہیں مار دیتا یا پھر خود کو۔ لمحے خاموشی سے سرکنے لگے۔ بالاج نے گہرا سانس لیا۔ اور تم وہ تھے جو ہر بار کہتے تھے کہ زندگی صرف ایک بار ملتی ہے اور اگر ہر وقت صحیح کام کرتے رہے تو مرنے کے بعد افسوس ہوگا کہ جیا ہی نہیں، اور تم وہی تھے جو ہر بار مجھے کسی نہ کسی مصیبت میں ڈال دیتے تھے۔ بالاج نے بھی ہلکا سا سر جھکا کر مسکرانے کی کوشش کی۔ کیونکہ تم بہت بورنگ تھے برات، اگر میں تمہیں زبردستی باہر نہ لے جاتا تو تم پوری جوانی کتابوں اور کافی کے کپوں میں گزار دیتے۔ تمہیں یاد ہے وہ رات جب ہم نے پوری رات ٹیمز کے کنارے بیٹھ کر گزاری تھی؟ بالاج نے سر ہلایا۔ تم نشے میں تھے اور تمہیں لگ رہا تھا کہ تم دنیا کے سب سے بڑے فلاسفر ہو۔ تم کافکا اور نیتشے کو پیچھے چھوڑنے والے تھے۔ اس کی بات پر میخائیل ہنس پڑا۔ اور تم ہر 5 منٹ بعد یہی کہہ رہے تھے کہ اگر ہم صبح تک واپس نہ گئے تو زرمیلا تمہیں قتل کر دے گی۔ بالاج کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مان پڑ گئی۔ وہ وقت کتنا آسان تھا نا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، جب ہمیں لگتا تھا زندگی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اگلے ہفتے کے اسائنمنٹ کیسے مکمل ہوں گے۔ کون سا پروفیسر ہمیں کلاس سے نکال دے گا، ہم پاس بھی ہوں گے یا نہیں؟ میخائیل نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہمیں کیا پتہ تھا کہ اصل زندگی تو اس کے بعد شروع ہوگی۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ تم میرے لیے ہمیشہ سے فیملی تھے بالاج، اس سے پہلے بھی جب مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہم بھائی ہیں۔ شاید اسی لیے میں اتنا ٹوٹ گیا تھا، کیونکہ تم صرف میرے دوست نہیں تھے، تم وہ واحد شخص تھے جس کے ساتھ میں نے خود کو مکمل محسوس کیا تھا۔ اور جب مجھے سچ پتہ چلا تو مجھے لگا جیسے میری ساری زندگی نے میرا مذاق اڑا دیا ہو۔ جس شخص کو میں نے بھائی سے بڑھ کر مانا وہ واقعی میرا بھائی نکلا۔ اب کی مرتبہ بالاج نے سچ بولا۔ شاید خدا کو یہی آئرونی پسند آئی تھی، اسی لیے میں تمہارا قتل نہیں کر پایا۔ تمہیں پہلا خیال خودکشی کا آنا چاہیے تھا۔ امارا نے تو خودکشی کی کوشش کی تھی۔ بالاج کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولا، کیوں؟ زمرد کی بہن ہے، اسی غم کو سہ نہیں پائی۔ میخائیل نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ میں امارا کو سمجھ سکتا ہوں اور وہ کیسا محسوس کر رہی ہوگی یہ بھی جانتا ہوں۔ میں نے تمہیں ہر جگہ ڈھونڈا تھا، مجھے لگتا تھا تم غصے میں ہو، وقت چاہیے ہوگا، واپس آ جاؤ گے، اور پھر تم واپس نہیں آئے تو مجھے لگا شاید تم نے مجھے چھوڑ دیا جیسے سب چھوڑ جاتے ہیں۔ میں نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا۔ پھر کیا کیا تھا؟ بالاج نے پہلی بار ذرا سخت لہجے میں کہا۔ میرے لیے تو وہ چھوڑنا ہی تھا۔ اس وقت جب میرے پاس پہلے ہی کچھ نہیں بچا تھا تم بھی چلے گئے۔ زرمیلا نہیں تھی، میرا گھر نہیں تھا، میری شناخت نہیں تھی، اور پھر تم بھی نہیں تھے۔ میخائیل نے اپنے ہاتھ بھیج لیے۔ ٹھیک کہہ رہے تھے تم، عجیب بات ہے نا، ہم دونوں جس کی تلاش میں پاکستان آئے تھے وہ ایک ہی شخص نکلا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، بالاج نے ہلکی سی تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میخائیل نے فوراً اس کی طرف دیکھا جیسے اسے اس جواب کی توقع نہ ہو۔ شاید کرنی چاہیے، فکر نہیں کر سکتا کیونکہ تم میرے بھائی ہو، مگر نہیں کر سکتا کیونکہ تم میرے بھائی ہو، چاہے مجھے یہ لفظ پسند ہو یا نہ ہو۔ میخائیل کی آنکھوں میں نمی آئی۔ میں نے کبھی بھائی نہیں چاہا تھا۔ میں نے بھی نہیں، بالاج نے اسی تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ خدا نے ہمیں ایک دوسرے کو اسی لیے دیا ہے تاکہ ہم دونوں کو یہ احساس ہو کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، چاہے ہم جتنا مرضی خود کو قائل کرتے رہیں۔ میخائیل نے بہت دیر بعد اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ وہ ہاتھ اب بھی ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ بالاج نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دونوں کے درمیان ابھی بہت کچھ ٹوٹا ہوا تھا، بہت کچھ ایسا تھا جو شاید کبھی ٹھیک نہ ہو، مگر اس لمحے انہیں لگا کہ شاید ہر سچ تباہ نہیں کرتا، کچھ سچ انسان کو اس کے اپنے لوگوں تک بھی لے آتے ہیں۔ اسلام آباد، پاکستان۔ فزیو تھراپی روم کی
کھڑکیوں سے چھن کر آتی دوپہر کی روشنی فرش پر لمبی سنہری لکیریں کھینچ رہی تھی، اور ان لکیروں کے درمیان امارا نرس کی مدد سے ورزش کرتی کچھ پرجوش سی تھی۔ سب ٹھیک ہو رہا تھا تو اسے بھی جینے کا دل کرنے لگا تھا۔ وہ ابھی زندگی کو خیرباد نہیں کہنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر ورزش کرتی تو کچھ دیر تھک کر سانس لینے لگتی۔ اس کی ٹانگوں کے ساتھ بندھے اسٹرپس، تھراپسٹ کے ہاتھوں کی منظم حرکت اور مشین کی ہلکی سی بیپ، سب کچھ اسے ڈراتا ضرور تھا، لیکن یہ سب جسم سے زیادہ روح کی آزمائش معلوم ہوتی تھی۔ اس نے چند منٹ کا بریک لینے کو کہا اور ویل چیئر پر بیٹھ کر اپنی ٹانگوں کو دیکھنے لگی۔ وہ ٹانگوں کو دیکھتی تو اسے محسوس ہوتا کہ وہ اس کے وجود کا حصہ نہیں ہے، بلکہ کوئی خاموش معمہ ہے جسے اسے دوبارہ حل کرنا ہے۔ ہم آج ویٹ بیئرنگ کی کوشش کریں گے، بالکل آہستہ آہستہ، فزیو تھراپسٹ نے کہتے ہوئے ویل چیئر وا کر کے سامنے لا کر روک دی۔ امارا نے اس بات میں سر ہلایا، اگر میں گر گئی تو؟ اس کے ہاتھ ویل چیئر کے بازو پر جم گئے، اس کی سانس ذرا بھاری ہوئی۔ اس نے خود کو امید دلائی کہ وہ کر سکتی ہے۔ ہم ادھر ہی ہیں، آپ نہیں گریں گی مس قریشی، نرس نے کہا، اور تھراپسٹ نے اس کے پاؤں فرش پر درست پوزیشن میں رکھوانے کے بعد گھٹنوں کو سپورٹ دی۔ امارا نے ہینڈلز کو مضبوطی سے پکڑا، اس کے چہرے اور انگلیوں میں تناؤ صاف نظر آنے لگا۔ اس نے زور لگایا مگر جسم نے ساتھ نہ دیا، اس کی سانس تیز ہو گئی۔ نہیں ہو رہا، اس سے اپنے پاؤں پر وزن نہ ڈالا گیا۔ ہو رہا ہے، آپ بہت اچھا کر رہی ہیں، یہ آواز اندر آنے والے اردشیر کی تھی۔ امارا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس وہ اس کی جانب آ رہا تھا، پھر وہ اس کے برابر جھک گیا۔ امارا جیسے پتھر کی ہو گئی، اس نے اردشیر کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ گئی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی آواز سرد تھی، اسے احساس نہ ہوا، لیکن وہ واکر کو پکڑ کر کھڑی تھی اور وزن اس کے پیروں نے سنبھالا ہوا تھا۔ اردشیر نے اس کی سیاہ آنکھوں میں جھانکا۔ امارا کو اس کا وہاں ہونا اچھا نہیں لگا۔ آپ نے بس آدھا قدم لیا ہے، باقی آدھا بھی لیں۔ وہ نرس کا ہاتھ تھامے ویل چیئر پر گر گئی۔ اردشیر کے ہاتھ واکر کے کنارے پر تھے، ہاتھ کی پشت چھلی ہوئی تھی۔ اسے سخت سبکی کا احساس ہوا۔ تم پلیز باہر چلے جاؤ۔ امارا نے دوبارہ ہینڈلز کو تھاما۔ گزشتہ چند دنوں میں وہ ڈھیٹ ہو گیا تھا، وہ اس کی بات نہیں مانتا تھا، کافی دیر آ کر اس کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ زمرد اب روز اس کے پاس نہیں رک سکتی تھی، اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی تھی۔ مائدہ کچھ دنوں سے پشاور گئی ہوئی تھی، اس کی رخصتی کو لے کر معاملات چل رہے تھے۔ مہرین کو وہ اتنے دور سے روز آنے سے منع کر چکی تھی۔ نائلہ سے وہ خود کٹی سی رہتی تھی، اسی لیے اگر کسی کے پاس اس کے لیے بہت وقت تھا تو وہ حمدان قریشی اور اردشیر ہی تھے۔ اردشیر وہاں سے ہلا بھی نہیں تو اس نے غصے سے پوری قوت سے خود کو کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ جسم لرزا، گھٹنے کانپے، مگر وہ چند انچ اٹھ گئی۔ گڈ، ہولڈ اٹ، تم بہتر کر رہی ہو۔ تھراپسٹ نے اسے سپورٹ دی۔ امارا کے ہونٹ بھیج گئے، پسینہ اس کی کنپٹی سے بہہ کر گردن تک آ گیا۔ یہ بہت مشکل ہے، وہ رو دینے کو ہوئی۔ اردشیر کچھ سوچ کر وہاں سے ہٹ کر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں لیکن آپ کر رہی ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولی، وہ واقعی کھڑی تھی، چند لمحوں کے لیے سہارے کے ساتھ صحیح، مگر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی۔ کھڑکی کے پاس کھڑے سیاہ لباس والے کی پشت دیکھتے اس کی آنکھوں میں نمی در آئی۔ وہ ڈھیٹ بلا وجہ نہیں بن رہا تھا۔ یہ کیا کافی ہے؟ شروعات میں اتنا کافی ہوتا ہے، اردشیر نے کہا۔ اس کے گھٹنے جواب دینے لگے تو تھراپسٹ نے اسے آہستہ سے واپس ویل چیئر پر بٹھا دیا۔ امارا نے گہری سانس لی، جیسے کسی طویل دوڑ کے بعد رکی ہو، اور تیز سانس آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ رہی ہو۔ کچھ پل گزرے، نرس اس کی ٹانگوں پر چادر ڈال کر اسے کھڑکی کے پاس چھوڑ گئی۔ وہ اردشیر کو اس کا شوہر سمجھتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کتنے ہی پل خاموشی چھائی رہی۔ پانی کی بوتل امارا کو تھمانے کے بعد وہ اس سے کچھ فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ تم بدل رہے ہو اردشیر، اور مجھے تم سے خوف آ رہا ہے۔ مجھ پر اتنی مہربانی مت کرو کہ میں خود کو عرضہ سمجھنے لگوں۔ اس کے انداز میں پوشیدہ سی حد بندی تھی۔ اتنے دنوں سے اردشیر کو جھٹکنے یا اس سے خار کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ وہ سب کے سامنے اسے چلے جانے کا کہتی، تب بھی وہ برا نہیں مناتا، اور اسے یہی بات دکھ دے رہی تھی کہ وہ اس کے لیے خود کے اسٹینڈرڈ کم کر رہا ہے۔ تم روز مجھ سے ملنے مت آیا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ میں وہی بات دہرانے آتا ہوں جسے آپ ہر بار رد کر دیتی ہے۔ امارا نے ہلکی سی ہنسی ہونٹوں پر سجائی، وہ ہنسی جو طنز اور تھکن کے درمیان کہیں ٹھہرتی ہے۔
کیوں ضد کر رہے ہو عرشے؟ جب تک تمہاری باس تھی تب تک ہر بات ایک مرتبہ ہی میں مان لیا کرتے تھے۔ اس نے غصے سے کہہ کر بوتل کا ڈھکن ہٹایا اور پانی پینے لگی۔ ضد نہیں، میرا انتخاب ہے۔ آپ کو شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، آپ کو پسند کرتا ہوں اور میں اپنے انتخاب کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ امارا نے اس کی طرف براہ راست گہری نگاہوں سے دیکھا، جیسے کسی کتاب کے سب سے مشکل صفحے کو پڑھ رہی ہو۔ میں باس ہوں اردشیر، یہ رشتے پہلے ہی طاقت کے عدم توازن سے بھرا ہوا ہے اور تم مزید پیچیدگی لانا چاہتے ہو۔ میرے ایکسیڈنٹ سے پہلے تک تو تم نے ایسی کوئی خواہش ظاہر نہ کی تھی۔ آپ سے کیوں خواہش کا اظہار کرتا؟ ہمدان سر سے کر چکا تھا اور وہ راضی برضا لگتے تھے، اور سچ یہ ہے کہ آپ میرے سامنے بیٹھ کر بھی مجھ سے اونچی نہیں، میرے برابر لگتی ہے۔ اس نے وہی سنجیدہ انداز اپنائے رکھا۔ یہ شاعری کسی اور کے لیے بچا کر رکھو، اس نے خشک لہجے میں کہا۔ میری حقیقت تمہارے سامنے ہے، میں ڈرگس لیتی رہی ہوں، میں ناجائز ہوں، اب چل بھی نہیں سکتی، میں تمہیں وہ زندگی نہیں دے سکتی جو تم سوچ رہے ہو۔ میں ایک بوجھ ہوں، اپنے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ تمہیں ایک ہی شریک حیات چاہیے، اسی لیے ایک مکمل لڑکی کو تلاش کرو۔ میں تمہاری آئیڈیل کبھی نہیں تھی، مجھے اور خود کو آکورڈ مت کرو۔ آپ اپنی تعریف خود کیوں لکھ رہی ہیں، اور وہ بھی ایسے لفظوں میں جو آپ کی توہین کرتے ہیں؟ یہی توہین اب میری حقیقت ہے اردشیر، اور بھلا تمہاری ڈکشنری ایسی عورت کو کیا کہتی ہے؟ ایسی عورت سے کیوں شادی کرنا چاہتے ہو جو شاید کبھی چل بھی نہ سکے؟ میری ڈکشنری یہی کہتی ہے کہ مجھے ایسی عورت کے ساتھ رہنا چاہیے جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کی میں عزت کرتا ہوں، جو اپنی شکست کو وقار کے ساتھ تھامتی ہے، جو اپنے زخموں کو طاقت بناتی ہے۔ ہمارے نے خاصے اکتائے ہوئے انداز میں کھڑکی سے باہر ڈھلتی شام کا منظر دیکھا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہ سب کتنا غیر عملی ہے؟ معاشرہ، خاندان، تمہارا مستقبل، تم سب کچھ کیوں داؤ پر لگا رہے ہو؟ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے میڈم، میں نے آپ کو شریک ہاتھ بنانے کی خواہش کا اظہار کر دیا ہے۔ آپ کے جواب اور آپ کی مرضی کا انتظار رہے گا، اور اگر میں کبھی راضی نہ ہوئی تو؟ اس نے سوال کیا۔ اردشیر نے ایک لمحہ جیسے اس سوال کو اپنے اندر کہیں رکھ کر پرکھ رہا ہو۔ تو میں پھر بھی الفا سیکیورٹی کا ایک عام سا ملازم رہوں گا۔ اردشیر امارا کو برا لگا۔ محبت کو ہمیشہ نام نہیں چاہیے ہوتا، کبھی کبھی اسے صرف سمت چاہیے ہوتی ہے۔ میں آپ کے نہیں کا احترام کرتا ہوں۔ امارا نے اس کی طرف دیر تک دیکھا۔ کمرے میں اچانک ایک ساکت سی خاموشی پھیل گئی، جیسے کوئی اہم مکالمہ اپنی منزل تک پہنچ کر ٹھہر گیا ہو۔ امارا نے ویل چیئر کو ذرا سا موڑا۔ کل آؤ گے؟ سوال سادہ تھا۔ اردشیر مسکرایا۔ اگر آپ حکم دیں تو ضرور آؤں گا۔ نشی کو بھی ساتھ لانا، امارا نے سنجیدگی سے کہا۔ پشاور، پاکستان۔ گھر کے صحن میں آج افراتفری سی پھیلی ہوئی تھی۔ جتنی سادگی سے نکاح ہوا تھا، اس سے کئی زیادہ سادگی سے رخصتی ہو رہی تھی۔ چند قریبی رشتے دار اور دوست، عام باتیں، عجیب سنجیدگی، اور دو لوگ جو مرکز نگاہ بنے ہوئے تھے۔ مائدہ سادہ سے آف وائٹ لباس میں ملبوس تھی، دوپٹہ سر پر ٹکا ہوا تھا، ہاتھوں میں لگی مہندی گہری ہو چکی تھی، لبوں پر مسکراہٹ تھی تو آنکھوں میں نمی تھی۔ وہ پنار کے گھر سے رخصت ہوتی تو اسے وہ اپناپن محسوس نہ ہوتا جو یہاں آ کر محسوس ہو رہا تھا۔ دادا نے اس سے کل رات بہت باتیں کی تھیں، زرمینا کے لیے بھی خوش تھے، اپنے کئی دوستوں کو بلا رکھا تھا اور ان سے مائدہ کا تعارف کرواتے نہیں تھک رہے تھے۔ داؤد بھی سادہ سے لباس میں ملبوس اس کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی مہک فضا کو معطر کیے ہوئے تھی۔ رخصتی کا منظر کسی خاص اہتمام یا مصنوعی جذبات سے خالی تھا، لیکن ایسا گہرا جہاں تعلقات دکھاوے سے نہیں، ذمہ داری سے جڑے ہوئے تھے۔ گھر کا صحن ویسا ہی محسوس ہو رہا تھا جیسا ہمیشہ رہا تھا، سیدھا سادہ، روایتی پھولوں اور درختوں سے آراستہ۔ آج ہر شے معمول سے زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ رخصتی کا وقت ہوا تو سب سے ملنا ملانا ہونے لگا۔ چندہ گل اور پنار نے اس پر گہرے بھورے رنگ کی بڑی چادر اڑا دی۔ ماں قریب آئی تو اسے کتنی ہی دیر خود سے لگائے رکھا۔ اسے ماں کی ممتا بہت کم ملی تھی۔ اپنا خیال رکھنا مائدی، جیسے ہمیشہ سے رکھتی آئی ہو، کھانا وقت پر کھانا، غصہ کم کرنا، بچہ بھلا مانس لگتا ہے، اسے تنگ مت کرنا۔ اسفندیار نے اسے ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ماں کی بات سنتے اسے ہنسی آ گئی، پھر اس نے سر ہلا کر ماں کو تسلی دی کہ وہ ایسا ہی کرے گی۔ اس کے بابا نے زیادہ بات نہیں کی، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پیار کیا، دعائیں دی اور پیچھے ہٹ گئے۔ گھر میں کوئی شور نہیں تھا، نہ رونے کی آوازیں تھیں، اس کے ہر الوداع پر جذبات قابو میں رکھے جاتے تھے۔
दाऊद दरवाजे के करीब اسفندیار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اسفندیار نے اسے ڈھیروں پیار کرنے کے بعد داؤد کی کار میں اگلی سیٹ پر بٹھایا۔ ان لوگوں میں سے کسی کا بھی ساتھ جانے کا ارادہ نہ تھا، اور ایسا مائدہ نے ہی پنار سے کہا تھا کہ اس سے اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے جانا ہے۔ پنار نے اپنے الفاظ میں بات اسفندیار تک پہنچا دی تھی۔ جب داؤد آ کر ڈرائیونگ سیٹ پر اس کے ساتھ بیٹھا تو اس کے ڈھکے وجود کو غور سے دیکھا۔ کار میں کچھ دیر خاموشی رہی، اور یہ خاموشی بوجھل نہیں، پرسکون تھی۔ دونوں اپنے انداز میں اس تبدیلی کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ داؤد نے پچھلی سیٹ سے ایک خاکی انویلپ اٹھا کر اس کی گود میں رکھا۔ مائدہ نے چادر اپنے اوپر سے اتار کر اس انویلپ کو دیکھا، اور پھر ساتھ بیٹھے داؤد کو اور ناسمجھی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ یہ بھی مرجھا جائے، آپ انہیں پہن لیں۔ مائدہ نے سمجھ کر اس بات میں سر ہلایا، اور پھر اسے بلا وجہ ماں کی بات یاد آئی۔ لالا نے آپ کو ڈرایا ہے؟ کس بات سے؟ یہی کہ میرے ساتھ کچھ غلط کرنے کی صورت میں آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ میری ناقص معلومات تو یہی کہتی ہے کہ بیوی کو پھول تحفے میں دینا کسی قانون یا مذہب میں غلط نہیں سمجھا جاتا۔ مائدہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اسے دیکھ کر داؤد بھی مسکرایا۔ وہ اپنے مہندی لگی کلائیوں میں گلاب کے پھولوں والے گجرے پہننے لگی۔ خوبصورت، داؤد نے کہہ کر کار سڑک پر ڈال دی۔ یہ راستہ میں اکثر اسکول جاتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ تب لگتا تھا شہر بہت بڑا ہے، اب اتنا بڑا نہیں لگتا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ شہر کی طرف جاتی سڑکیں مائدہ کے لیے مانوس تھی۔ اب بھی شہر اتنا ہی بڑا ہے، بس آپ بدل گئی ہے، جگہ وہی ہے۔ داؤد نے سادگی سے مشاہدہ کیا۔ داؤد کی بات پر کار میں ایک نرم اور ٹھہری ہوئی خاموشی پھیل گئی، جس میں دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ کار تیزی سے واپسی کا سفر طے کر رہی تھی۔ مائدہ نے کھڑکی سے باہر نظر جما رکھی، لیکن اب وہ سڑکیں نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ اپنے اندر اٹھتے سوالوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہر کے مانوس راستے آہستہ آہستہ بدلنے لگے، ہجوم کم ہوتا گیا، اور گاڑی گویا ایک لمبے سفر کی جانب مڑ گئی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آخرکار اس نے پوچھا۔ گھر، داؤد مسکرایا، لیکن اس سے پہلے ہمیں کہیں اور جانا ہے، کوئی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ مائدہ کے دل میں ہلکی سی بے چینی پیدا ہوئی، لیکن بھوک اس پر غالب آ گئی۔ ہمیں کچھ اسنیکس لے لینے چاہیے، راستے میں کھاتے ہوئے جائیں گے۔ کہتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی تھی، لیکن داؤد مسکرایا۔ پچھلی سیٹ پر اسنیکس رکھے ہوئے ہیں، اور لیلوما باجی نے کھانا بھی پیک کر کے رکھوایا تھا، اور بھی بہت کچھ ہے۔ آپ چاہے تو کار روک دوں؟ مائدہ نے نفی میں سر ہلایا، گردن گھمائی۔ تو واقعی ضروری کھانے کا سامان رکھا ہوا تھا۔ اس نے خود ہی سامان کا جائزہ لینے کے بعد اپنے لیے بریانی کا ٹفن نکال لیا۔ وہ گھر میں مروت میں کچھ کھا ہی نہیں سکی تھی۔ داؤد کو آفر کی تو اس نے بھوک نہیں ہے کہہ کر اس کی آفر کو رد کر دیا۔ پھر مائدہ تھی، اور وہ بریانی کا ٹفن تھا۔ گھنٹے بھر کی مسافت کے بعد گاڑی ایک سادہ مگر باوقار سے گھر کے سامنے رکی۔ سفید دیواروں پر چڑھی بیلیں، دروازے کے قریب رکھے گملے، اور اندر جھانکتی خاموش فضا کسی انجانے سکون کی خبر دے رہی تھی۔ داؤد نے دروازہ کھولا تو مائدہ اس کے ساتھ اندر داخل ہوئی، اور جیسے ہی اس نے برآمدے میں بیٹھی خاتون کو دیکھا، وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے قدم وہیں ساکت ہو گئے۔ میڈم ماہ رخ، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ نفیس کی میڈم ماہ رخ نے سر اٹھایا۔ ان کی آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ اور شفقت تھی جو مائدہ کے لیے ہمیشہ سے مخصوص تھی۔ آ گئی تم، شکر ہے تمہیں بہو کے روپ میں دیکھنا نصیب ہو گیا، انہوں نے نرمی سے کہا، اور مائدہ کی حیرت گہری ہو کر نمی میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے ایک نظر داؤد پر ڈالی، جیسے اس سے بھی جواب چاہتی ہو، مگر داؤد لان میں ان کے تخت کے پاس کرسیاں لگا رہا تھا، جیسے اس کا معمول ہو۔ میڈم ماہ رخ آہستہ سے اٹھی، اس کے قریب آئی، اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو مائدہ کو یوں محسوس ہوا جیسے برسوں کی کوئی کمی ایک لمحے میں پر ہو گئی ہو۔ وہ فرط جذبات سے ان کے گلے لگ گئی۔ آپ نے داؤد کو بچایا تھا، آپ ہیں ان کی ماں جیسی، وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ارے میں نے تو سنا تھا رخصتی کے وقت ایک آنسو بھی نہ گرا تھا، پھر یہ سسرال آتے ہی بارش کی شروع کر دی، وہ نرمی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں صرف نہال تک محدود ہوں؟ تم چاروں کے باہر میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ ان کے لہجے میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر مائدہ کے لیے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ وہ واحد ہستی ہے جنہیں میں نے اپنی ماں کے بعد ماں کا درجہ دیا ہے۔ انہوں نے میرا علاج کروایا، مجھے پڑھنے کا موقع دیا، مجھے چھت دی، میرا خرچہ بھی اٹھایا، مجھے باہر بھیجنے کو اپنا گھر بھی بیچا کہ میں کبھی واپس نہ آؤں۔ وہ ہنس کر مائدہ کو بتا رہا تھا۔ اس نے خود کو کھڑا کیا ہے،
اس نے خود کو کھڑا کیا ہے، میں نے صرف سہارا دیا تھا اور باہر اسی لیے بھیجا تھا کہ کوئی گوری پھنسا کر وہیں سیٹ ہو جاتا اور واپس نہ آتا۔ وہ مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ داؤد کی آنکھوں میں ان کے لیے شکر گزاری صاف جھلک رہی تھی۔ آپ نے کہا تھا کہ آپ رشتہ ان کے ساتھ لانا چاہتے تھے۔ گھر والوں کو آپ نے بتایا کہ مجھے کالج کے زمانے سے جانتے ہیں۔ جعفر ریاض کو بتایا کہ ان سے بدلہ لینے کو میرا ساتھ دینے لگے ہیں، اور اب سچ کون سا والا ہے؟ میڈم محروق آپ سب جانتی ہیں۔ داؤد شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بہت سے آپشن دینے کے بجائے نہل سے ہی 2-3 لڑکیوں کا بتایا اور ان میں سے تم بھی ایک تھی۔ داؤد تمہیں جانتا تھا اور پھر تم اسے پسند آ گئی، تمہارے لیے سنجیدہ ہو گیا، لیکن جعفر ریاض سے یہ تمہارے بغیر سے نپٹ رہا تھا، تم اس کی ذاتی پسند ہو۔ دل خراب مت کرنا۔ میڈم محروق نے مائدہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ان کی گرفت نرم مگر پر اعتماد تھی۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت تھی اور شاید ابھی بھی ہے۔ میں تمہاری ہمیشہ سے خیر خواہ رہی ہوں، لیکن آج سے میں تمہاری ساز بھی ہوں۔ ان کے لہجے میں نہ حکم تھا نہ زبردستی، صرف ایک سچائی تھی جو دل تک اترتی جا رہی تھی۔ مائدہ نے پہلی بار پوری طرح ان کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں صرف خلوص تھا۔ اس نے ایک نظر داؤد کو دیکھا، اس بار اس نظر میں اجنبیت کم تھی۔ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے میڈم محروق کو بتایا۔ داؤد حیران ہوا، وہ سارا راستہ کچھ نہ کچھ کھاتی ہوئی آئی تھی اور اب بھی اسے بھوک لگی تھی۔ مائدہ اس کے چہرے کے تاثرات سے ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا۔ اپنے بیٹے کو سمجھا دے کہ آج کے بعد میرے کھانے پر بالکل نظر مت رکھے، میں جتنا بھی کھاؤں مجھے ایسی نظروں سے مت دیکھے کہ ہاتھی جتنا کھا رہی ہو۔ اس نے میڈم محروق کے ساتھ اندر جاتے کہا۔ وہ ہنسی۔ ان کے بیٹے نے بغور سنا تھا۔ اچھی جگہ ہے، شور نہیں ہے یہاں، وہ تبصرہ کرتے میڈم کے ساتھ کچن میں چلی گئی۔ شور ہے اور بہت شور ہے، تم دونوں کے اندر ساتھ ہی لے کر آئے ہو، میں چاہتی ہوں سارا شور یہیں ختم کر کے جاؤ۔ داؤد نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر محروق کو۔ وہ یہ اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ وہ سنجیدگی سے کہہ رہی ہے یا بس یوں ہی جملہ اچھال رہی ہے۔ ہر چیز ایک دن میں ختم نہیں ہوتی ماں، اور کچھ چیزیں ختم کی بھی نہیں جا سکتی، بس ان کے ساتھ جینا سیکھنا پڑتا ہے۔ مائدہ نے اس کی بات سنی اور خاموشی سے میز پر برتن لگانے لگی جیسے ہمیشہ سے یہاں تھی۔ کھانا میڈم محروق نے بہت اچھا بنایا تھا اور وہ بہت رغبت سے کھاتی رہی تھی، اور داؤد بس اسے دیکھتا رہا تھا۔ ان دونوں کو بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت تھی۔ رات کے قریب انہوں نے میڈم سے اجازت چاہی کیونکہ شہر کی مدھم روشنیاں اب واضح ہونے لگی تھی اور اوپر آسمان کا رنگ بدل رہا تھا۔ میڈم محروق سے ملتی وہ تھوڑی جذباتی ہو گئی تھی، وہ اسے ڈھیر نصیحتیں کر رہی تھی اور دعائیں دے رہی تھی۔ چلے، رات ہو رہی ہے، مائدہ نے آنکھوں میں درائی نمی کو پیچھے ڈھکیلتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں دروازے سے باہر آ گئے۔ وہ کار تک آئی تو داؤد اس کے لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ مائدہ، وہ بیٹھنے لگی کہ اس کی آواز پر رکی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ زہتا سرا مناکم۔ مائدہ کے چہرے پر رات کے اندھیرے میں بھی سرخی گھل گئی۔ ابھی الہام ہوا کہ بہت پہلے سے کہنا چاہتے تھے، نکاح کے بعد ہمیشہ سے کہنا چاہتا تھا، لیکن ہمیشہ ادھورا سا لگتا تھا۔ ابھی لگا شاید کچھ مکمل ہوا ہے۔ اچھا تھا، لہجہ بھی ٹھیک تھا اور ادھورا بھی نہیں لگا۔ وہ مسکرائی اور داؤد بھی ہنسا۔ واپسی کا راستہ پہلے کی نسبت کم اجنبی لگ رہا تھا، خوبصورت اور مکمل سا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔